بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے آئین میں کی دفعہ یا آرٹیکل 41 وہ صدر مملکت سے متعلق ہے۔ اس میں واضح ہے کہ صدر مملکت ملک کا آئینی سربراہ ہوگا، وفاق کی علامت ہوگا، آرم فورسز کا سپریم کمانڈر ہوگا، آئین کا تحفظ کرے گا، آئین کا پابند ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ملک میں اتحاد کی علامت ہوگا، یعنی یونٹی کی علامت ہوگا۔ ہماری بدقسمتی ہمارا صدر مملکت یا ہمارے صدر مملکت ایک طویل عرصے سے ایوان صدر میں براجمان ہے، لیکن آئین کی پاسداری کی بجائے، آئین کے تحفظ کی بجائے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ کہہ رہا ہے، اس میں اضافی نوٹ کہہ رہے ہیں جج صاحبان کے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب اسمبلیاں صدر مملکت نے تحلیل کیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، اس فیصلے میں یہ موجود ہے۔ ہمارے صدر مملکت وفاق کی علامت کے بجائے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کی حیثیت سے ایوان صدر میں اپنے جو کردار ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں، اور وہ کردار اب بھی جاری ہے۔ شنید یہ ہے کہ وہ میں گزشتہ روز بھی ذکر کر چکا ہوں، آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے، اور آخری ایک موقع ہے ان کے پاس، کیونکہ اب ان سے پاکستان تحریک انصاف بھی خوش نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آخر میں ایک گن ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کو یا اس کے بانی چیئرمین کو وہ خوش کر لیں، اور صدارت کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اعلیٰ منصب یا عہدہ حاصل کر سکیں۔ اگرچہ ان پر وہ 2 سال کی تو قدغن رہے گی، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے دھتکارے نہ جائیں، ایک مرتبہ وہ ایوان صدر سے نکلیں تو دھتکارے نہ جائیں۔ اس لیے یہ بھی شنید ہے کہ جو صدارتی الیکشن ہوں گے جو کہ 9 مارچ سے پہلے ہونے ہیں، کیونکہ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے 30 دن کے اندر صدارتی انتخاب بھی ہونا لازمی ہے، اور اس حساب سے وہ 9 مارچ بنتا ہے۔ تو یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ صدر مملکت یا مل کر جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہوں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اور وہ خیبر پختونخوا اسمبلی صدر مملکت کے انتخاب کے لیے ایک الیکٹورل کالج کا رول ادا کرتی ہے، یعنی وہاں سے بھی ان کو ووٹس ملتے ہیں کسی بھی امیدوار کو، صدارتی امیدوار کو، تو اس میں بھی رخنہ ڈالا جائے گا۔ لیکن کیا یہ رخنہ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پشاور ہائی کورٹ اس وقت اس کا جھکاؤ عمومی طور پر نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے، کم از کم ایک جج صاحب کو ہم جانتے ہیں جن کے تعلق ان کے بھائیوں کے، ان کے کزنز وہ انتخاب لڑتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، اور ان کے تعلق کہہ لیں، ان کی ہمدردیاں کہہ لیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ جس طرح ہم ماضی میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف اداروں میں اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں اور سہولت کاروں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں گے، ہمدردیاں رکھنے والے جج صاحبان ہوں گے، اداروں میں، مختلف اداروں میں لوگ ہوں گے، پیپل پارٹی سے بھی ہمدردیاں رکھنے والے لوگ مختلف اداروں میں موجود ہوں گے، لیکن جس طرح کی سہولت کاری ہماری عدلیہ نے حالیہ دنوں میں یا ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف کی اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اب صدر مملکت ظاہر ہے جل یا بدیر ایوان صدر سے رخصت ہوں گے۔ جو ان کا کردار ہے وہ انتہائی متنازع ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع سویلین صدر کے طور پر عارف علوی جانے جائیں گے، اور ابھی تو ان کو استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے، صدر مملکت کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری بھی صدر تھے، صدارت کے بعد وہ گرفتار بھی ہوئے، وہ جیل میں بھی گئے۔ کس مقدمے میں؟
منی لانڈرنگ میں، کرپشن میں، اختیارات کے ناجائز استعمال وغیرہ وغیرہ۔ براہ راست ان کی ذات پر کوئی الزام نہیں تھا، یہ تھا کہ ڈاکٹر عاصم ان کے فرنٹ مین تھے، یہ تھا کہ فلاں وہ پتہ نہیں ایک اور تھے، وہ انویسٹر تھے، ان کے حوالے سے۔ لیکن آصف علی زرداری جیل میں رہے ہیں۔ اب جس دن صدر مملکت رخصت ہوں گے اس دن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس وقت کے منتخب وزیر اعظم، جو کہ یقینی طور پر اگر کوئی انہونی نہ ہو گئی تو شہباز شریف ہوں گے، کیا وہ اس الوداعی تقریب میں شرکت کریں گے؟ کیا اس وقت اگر سینٹ کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ اس تقریب میں شرکت کریں گے؟ کیا آرمڈ فورسز کے تمام یعنی سروسز چیفز اس میں شرکت کریں گے؟ آرمی چیف ہے، چیف آف جنرل اپنا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں، نیول چیف ہیں، ایئر فورس چیف ہیں، اور دیگر جو زعماء ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہوتے ہیں، پارلیمانی رہنما ہوتے ہیں، عام طور پر روایتی طور پر وہ اس الوداعی تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ تو کیا صدر مملکت کو بھی اسی طرح کا وارم سینڈ آف دیا جائے گا، یعنی بڑی گرم جوشی سے ان کو رخصت کیا جائے گا، کہ یا ان سے جان چھڑانے والی بات ہوگی کہ خس کم اور جہاں پاک؟ دوسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ایوان صدر سے نکلیں گے تو کم از کم 3 یا 4 مقدمات ان کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، اور ان کے خلاف وہ مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ایک مقدمہ وفاق کی جانب سے دائر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے آئین کی خلاف ورزی کا۔ اس کیس میں جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ صدر مملکت، اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور 2 جج صاحبان جن میں مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا ایک اضافی نوٹ ہے کہ ان کے خلاف آئین کی دفعہ 5 آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف آئین کی دفعہ 6 جو کہ سنگین غداری سے متعلق ہے، اس کے تحت کارروائی بنتی ہے، کارروائی کی جانی چاہیے۔ جسٹس مظہر جو ہیں وہ میاں خیل وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل اب بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آئین کی دفعہ 6 آرٹیکل 6 سنگین غداری کا ہی مقدمہ تھا، جس میں سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور ان کی سزائے موت آج دن تک برقرار ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مقدمات بھی ہیں، اس میں ان کے صاحبزادے جنہوں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس کے حوالے سے، اس میں کچھ ایک کوئی بھارتی کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ امریکہ میں ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین یا کوئی پارٹنرشپ ہے۔ اس کے علاوہ گوشواروں کا معاملہ ہے، انہوں نے گوشواروں میں ان کی جو اثاثے ہیں ان کا معاملہ ہے، کچھ ایک فارن فنڈنگ کے کیس میں ان کا نام ہے، اور 2-3 کیسز ہیں، اور یقینی طور پر یہ کیسز چلائے جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر مملکت آخری وقت میں ایوان صدر سے جیل جانا پسند کریں گے؟ ہمارے 1-2 سینئر جرنلسٹ کہہ لیں، تجزیہ کار کہہ لیں، یوٹیوبرز کہہ لیں، ان کا تو یہ ماننا ہے کہ جناب اڈیالہ جیل کی ایک اور بیرک کی صفائی جاری ہے، اور صدر مملکت کو ان کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد اب وہاں رکھا جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی کی جائے گی، البتہ یہ بات طے ہے کہ کم از کم 4 مقدمات صدر مملکت کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، اور ان مقدمات کو صدر مملکت کو بھگتنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں کم از کم 2 مقدمات ایسے ہیں جن میں ان کو جیل جانا پڑے گا۔ پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا صدر مملکت کو اس میں کوئی رعایت ریاست کی جانب سے دی جاتی ہے یا نہیں۔ ہمارا ماضی کا تجربہ یا تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب ایک مرتبہ ریاست اگر آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کو کوئی رعایت نہیں دی جاتی، چاہے
آپ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایک انتہائی پاپولر عوامی لیڈر ہوں، چاہے آپ جنرل پرویز مشرف ہوں، چاہے آپ یحییٰ خان ہوں، چاہے آپ ایوب خان ہوں، چاہے آپ ضیاء الحق ہوں، چاہے آپ بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں یا آصف علی زرداری ہوں، یہ ماضی کے ہمارے تجربات ہیں، تلخی صحیح لیکن ایک حقیقت ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔